تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت پر، بچوں کی تعلیم پر، بچوں کی تربیت پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ توجہ کریں۔ اس پر میں نے خاص طور پر آپ حضرات سے گزارش کی تھی، اور ہم سب کو بہت ہی سیریس ہو کر اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان امور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہم زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات سے عرض کی ہیں، بس میں آپ کی یادداشت کو تھوڑا سا تازہ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، میرا پیغام جہاں تک پہنچے، ہر حال میں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجیے، ہر حال میں اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کیجیے۔ بنیادی طور پر علم دین ہے، علم دین حاصل کیا جاتا ہے، اتنا علم دین تو سب کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، جس سے ہم فرائض اور واجبات کو جان سکیں، عقائد صحیحہ کو سمجھ سکیں، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکیں، اتنا علم دین تو حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، یہ نیچر سے، فطرت سے بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیتا، نیچر سے، فطرت کے خلاف یہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین بڑی عظمتوں والا دین ہے، بڑی رحمتوں والا دین ہے، بڑی برکتوں والا دین ہے، اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں، اور ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم عصری علوم کے حوالے سے اپنے بچوں کو جتنی تعلیم دے سکتے ہیں ضرور دیں، اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین ایجوکیشن دیں، پرائمری سطح کی ایجوکیشن ہو، ہائی اسکول سطح کی ایجوکیشن ہو، جونیئر کالج کی سطح کی ایجوکیشن ہو، ڈگری ہو، یونیورسٹی سطح کی ایجوکیشن ہو۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، ایڈمنسٹریٹو سروس میں اپنے بچوں کو ہم ادھر توجہ دلائیں، IPS IAS آفیسر بنائیں۔ آپ عصری علوم میں بہترین ٹیچر، بہترین پروفیسر، جو بھی آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں عصریات کے حوالے سے، ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ ضرور دیں، ضرور دیں، مگر پہلے انہیں مسلمان بنائیں، پہلے انہیں دین کا علم کم سے کم اتنا ہو کہ وہ صحیح طور پر وضو کر سکیں، صحیح طور پر طہارت کر سکیں، صحیح طور پر نماز ادا کر سکیں، صحیح طور پر فرائض اور واجبات کے تعلق سے معلومات رکھیں، ان کا عقیدہ توحید درست ہو، عقیدہ رسالت درست ہو، موٹی موٹی جو دین کی باتیں ہیں ان کے ذہنوں میں آئیں۔ اتنا علم دین سکھا کر کے، اتنا علم دین دے کر کے آپ دنیاوی علوم کے اعتبار سے جس قدر اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، علم دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر سکتے ہیں، آپ کو دین اسلام روکتا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بار بار میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر جانے تک۔ یہاں یہ نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ علم دین حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر جانے تک، نہیں، آپ علم دین کے لیے بھی گہوارے سے لے کر قبر جانے تک، یعنی گہوارے سے لے کر قبر جانے تک، پنگوڑے سے لے کر قبر جانے تک آپ علم دین بھی حاصل کریں، اس لیے کہ علم دین تو سمندر ہے، اس کے لیے کہیں سے کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرنے کے لیے ہمارا دین ہمیں متوجہ کراتا ہے، ہمارا دین ہمیں تاکید کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں سے نہ عمر کی کوئی قید ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہ کہیں سے کوئی ریسٹرکشن آپ پر عائد کی جاتی ہے کہ آپ یہ حاصل کریں، یہ حاصل نہ کریں، بلکہ ہم جس دین کے ماننے والے، ہمیں ہمارا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ماحول ایسا ہو، حالات ایسے ہوں، جادو جیسا علم، جادو جیسا علم، جادو جیسا علم جس کے ذریعہ
شیطانی طاقت سے مدد لے کر اللہ کے بندوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس علم کے تعلق سے بھی، یعنی جادو جیسے علم کے تعلق سے بھی معلومات لو، تاکہ جادو کی کاٹ کر سکیں، جادو کا رد کر سکیں، جادو کے تعلق سے علاج معالجہ کر سکیں، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین اس قدر وسعتوں کے ساتھ ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، انڈیا جیسے ملک میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کریں، علم کی دولت سے آراستہ پیراستہ کریں۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، بہت اچھی بات ہے، علم دنیا حاصل کیا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے فکر کریں، اپنے بھائیوں کے لیے فکر کریں، آپ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فکر کریں۔ علم سیکھنے سکھانے سے متعلق ہمیشہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے۔ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا تازہ کر رہا ہوں، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے، چائنا جانا کیوں نہ پڑے۔ 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی آپ کو کہ اس زمانے میں چین میں دین کا علم نہیں تھا، اس زمانے میں چین میں دنیاوی علوم موجود تھے، ہنر موجود تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے تو اتنا لمبا سفر طے کرو، جاؤ، جا کر کے علم حاصل کرو۔ آپ تعجب کریں گے، بڑے بڑے محدثین کو آپ پڑھیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، یہ امام ابن ماجہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے ائمہ کو پڑھیں آپ، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، تو یہ بڑے بڑے حدیث کے امام ایک حدیث کی سند لینے کے لیے، ایک راوی سے ملاقات کرنے کے لیے لمبا چوڑا کئی 100 میل کا سفر، کئی راتوں کا، کئی دنوں کا طویل سفر طے کر کے وہ وہاں پہنچتے تھے، ایک راوی سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک راوی سے ملاقات کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا طویل سفر طے کر کے وہ وہاں پہنچتے تھے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں آج کی تاریخ میں دیکھا جائے ابھی اتنی بیداری نہیں ہے جتنی بیداری ہونی چاہیے۔ بیزاری ہے مسلمانوں میں، بیداری نہیں ہے، بیزاری ہے۔ انڈیا جیسے ملک میں آپ کو سروائیو کرنا ہے، یہاں آپ کو جینا ہے، یہاں آپ کو زندگی بسر کرنا ہے، عزت کے ساتھ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے۔ میں بتا رہا ہوں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے، جینا ہے، تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایجوکیشن میں آپ کے بچے آگے رہیں۔ اس ملک میں آپ عزت دار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہیے، پرانے کپڑے پہننا ہو تو پرانے کپڑے پہنیے، مگر اپنے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کیجیے، علم دیجیے اپنے بچوں کو، پڑھائیے اپنے بچوں کو، علم کی دولت سے سرفراز کیجیے اپنے بچوں کو۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اب حالات علم سیکھنے سکھانے سے متعلق مسلمانوں میں دھیرے دھیرے بہتر ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارے اپنے تعلق سے تو انڈیا کے مسلمانوں پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ یہاں کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے کتنا پسماندہ ہے، اقتصادی اعتبار سے کتنا پسماندہ ہے۔ ساری تفصیلات آپ کے ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے اخبارات دیکھتے رہتے ہیں، نیوز وغیرہ فالو کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس قدر پراگندہ ماحول سے گزر رہے ہیں۔ حضرات گرامی،